بچپن کی تربیت کا اثر ہے، بچپن کی. اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنی ہے، دیکھی بھی ہے، بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے، تجربہ زیادہ ہے. ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو. یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں. وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے. صحابہ کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو. اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، صرف ایک چیز سکھا دی، بڑوں کا ادب، جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم. اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی، چھوٹوں پہ شفقت بھی، علماء کا اکرام بھی، بزرگوں کا احترام بھی، بوڑھوں کا احترام. یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دلیل سے بات سمجھاتا ہوں. دلیل سے دیکھو، یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے، فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا؟ ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. اور اس کی کوئی گستاخی کر دے، اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے، کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی، عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا. اللہ کا کلام میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے. وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے. تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے، کل نہیں تو پرسوں. آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے. عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں، ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی، لگائے گا بھی. اور پیتل کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے، تو وہ لگا لینا جب موڈ ہو. میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا، کبھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی نے دہی منگوائی، یہ اٹھ نہیں رہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے، دہی بھی لے آئیں، ان کو روزہ لگ رہا ہے، اٹھ نہیں رہے. یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے، اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ. یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر. جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ. بھائی بھول گئی، اب لے آئیں. اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا. اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے. اس نے تانے دینا شروع کر دی، اٹھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، چاٹ کیسے کھائیں گے، دہی بڑے کیسے پکیں گے. بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دی. ایسا ہوتا ہے. یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی تو وہ نہیں بناتی، پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا، دہی نہیں آئے گی. یہ فڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں. اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس. وجہ کیا ہے؟ آپ نے لا کے بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں. دہی تو بہت پسند آئی، آپ بھی پسند آئے، مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا. کہہ رہی یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا، عزت سے پیش کرتے. تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا. اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ، میں کوئی نوکر ہوں، ملازمین کو ایسے دیجیے. زکوٰۃ بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن کے احکام ہوتے ہیں، پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر. بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی. ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے. اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی، غیر مسلم تھا. اس نے مجھے بٹھایا، مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت. تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں، اے نبی کہہ دیجیے اے کافرو. تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو، شابش، ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ. تو میں سوچتا رہا، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کیسی پیاری آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب. اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں. کافر تو ہندو بھی ہے،
سکھ بھی ہے مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں. ہمیں اہل کتاب پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے. کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو. اس سے اس کا دل نرم ہوگا کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں. تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو. اور پھر تعالو آؤ، ایک ہوتا ہے ایتی آ جا، عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے.